ہمارا ہاتھ ایک ہی سیکوینس میں چلنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس پر ہم فیشل کر رہے ہیں اس پہ ہمیں تھپ تھپ کی آواز نہیں آنی چاہیے. اور پروڈکٹ کے اندر ہمیں پانی شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر اوقات پارلرز میں جو ہے وہ پروڈکٹ بچانے کے لیے آدھا ہاتھ بار بار پانی میں ڈپ کر کے فیشل کر دیتی ہیں، اور اس سے اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اتنے اچھے نہیں آتے. مساج تو بہت اچھا کر لیتی ہیں لیکن فیشل کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آتے، کیونکہ اس میں آدھے سے زیادہ تو پانی ہی مکس ہوتا ہے. ہمارے بس اسٹروکس فیشل کے ہیں وہ اپورڈ ہی ہونے چاہیے. ساری ویڈیو میں آپ کو ہر پارٹ کا اس لیے مساج کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہو. کانوں کے پیچھے بھی ہمارے پریشر پوائنٹ ہوتے ہیں جو ہم کانوں کے پیچھے کلائنٹ کو ریلیکسنگ کے لیے کرتے ہیں. بیک نیک پہ بھی ہمارے پریشر پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈیٹیل لازمی ہے وہ پورے لیکچر کے ساتھ پکچرز کے ساتھ شیئر کی جائے گی. وہ اس طریقے سے تو نہیں کہ میں ایک ایک پارٹ کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھا سکتی ہوں، لیکن آپ اپنے فیس پہ یا یہ فیشل آپ اپنا خود بھی کر سکتی ہیں جو باہر نہیں جا سکتی اور جو خود مطلب ٹائم کی وجہ سے نہیں ہوتا ان کے پاس ٹائم، تو خود بھی کر سکتی ہیں. لیکن اپنے فیس کے کسی پارٹ کو اگنور نہیں کرنا. ہماری یہ جو بیچ کی انگلی جس کو لمبی انگلی ہم کہتے ہیں، یہ ہم نے اپنے ڈارک سرکل پہ چھوٹے چھوٹے سرکل بنا کر مساج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طریقے سے اپنے ڈارک سرکل پہ کریں گے. پھر ہماری آئیز کے اس پارٹ پر لائنز پڑ جاتی ہے رنکل کی. خیر اس بچی کی ایج اتنی نہیں ہے کہ اس کو لائنز پڑی ہوں، لیکن یہ صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کو آپ یوں کر کے مساج کریں گے تو آپ کی لائنز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گی آئیز کے نیچے اور آئیز کی سائڈ پر جو رنکل لائنز ہوتی ہیں. یہ سارے مساج آپ کو آنے چاہیے کہ آپ کے کلائنٹ کو کیا نیڈ ہے. لاف لائن پہ ہم لوگ اس طریقے سے فنگر سے سرکولیشن میں مساج کرتے ہیں، تو جن کی لاف لائن بہت زیادہ ہوتی ہے وہ لاف لائن اس طریقے سے ریموو ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو فیشل کا طریقہ ہے وہ ہم خود بھی گھر میں شیشے میں کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی کی ضرورت پڑے. اگر آپ کو صحیح طریقہ آتا ہے تو آپ خود بھی فیشل بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. لیکن آپ کا ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسٹروک اپورڈ ہونا چاہیے، اس کو ڈاؤن ورڈ مت کیجیے گا. پریشر پوائنٹ آپ کے صحیح جگہ پہ پریشر کرنے چاہیے. آپ کا فور ہیڈ پر جو ہے مساج، فور ہیڈ لائن کے لیے ہم لوگ یہ والا مساج کرتے ہیں جس سے فور ہیڈ کی لائنز کو ریموو کیا جاتا ہے. جن کے فور ہیڈس پر لائن وغیرہ پڑ جاتی ہیں ان کے لیے. اور ایک دن میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو جاتی. اپنے ذہن میں یہ مت رکھیے گا کہ آج فیشل کیا ہے کل ساری لائنیں ختم ہو جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں ہوم کیئر لازمی کرنی پڑتی ہے، ہوم کیئر کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. اگر آپ فیشل کروا کے بہت اچھا بہت مہنگا بھی کسی پارلر سے کروا کر آتی ہیں اور 4 دن آپ اپنے منہ کا صحیح سے خیال نہیں رکھتی ہیں تو آپ کا حال وہی ہونا ہے جو آپ کا فیشل سے پہلے تھا. تو کوئی بھی فیشل دنیا کے کسی بھی مہنگے سے مہنگے برانڈ کا فیشل آپ کو یہ ریزلٹس نہیں دے سکتا. صرف صاف کیا ہے، آپ کے سامنے ان کا فیس ہے، کوئی بلیچ نہیں لگائی ہے، کوئی ہم نے ابھی تک اس کو کوئی پالشر نہیں لگایا، جسٹ 1 اسٹیپ کلینزنگ کی ہے. اچھا کلینزنگ کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ان کا ہے ٹونر. ٹونر کو میں نے ایک پیالی میں نکالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹونر ہے مارلس کا، اور اس ٹونر کا بہت زبردست رزلٹ ہے. اگر بلیچ سے کوئی ریشز وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو یہ ٹونر اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے. اب یہ ٹونر کاٹن کی مدد سے میں اس کے پورے فیس پہ لگاؤں گی تاکہ اس کا پی ایچ لیول جو کلینزنگ سے اوپر نیچے ہوا ہے وہ بیلنس ہو جائے. ٹھیک ہے، پورے فیس پہ کلائنٹ کی آئیز بند ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیے گا، آنکھوں میں یہ ٹونر نہیں جانا چاہیے. یہ پورے فیس پہ آپ نے ٹونر اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹونر کو ہم نے پانی سے صاف نہیں کرنا ہے. اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے گا. ٹونر 2 سے 3 منٹ میں اسکن کے اندر خود ہی ایبزارب ہو جاتا ہے اور آپ کا پی ایچ لیول بیلنس کر دیتا ہے. ہمارا اسکن کا پی ایچ لیول جو ہے وہ 5.5، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے ہماری اسکن بیلنس رہتی ہے، کوئی ریش نہیں پڑتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، دانے نہیں نکلتے اور کلائنٹ ایزی فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ٹونر ابھی ہمارے پاس ہے، اسے ہمیں ہر اسٹیپ کے بعد ریفریشنگ کرنی ہے. اگر آپ کوئی بھی دوسرا بھی فیشل کر رہی ہیں تو روز واٹر ایز اے ٹونر یوز کریں گی. اچھا، اب اس کے بعد کلینزنگ کے بعد میں ان کا اسکربنگ مساج کروں گی. ٹھیک ہے،
ابھی میں مساج اسٹیپ نہیں کروں گی، اسکرب کا میں اب اس پہ سیکنڈ مساج کروں گی. اس کا وائٹننگ اسکرب. اب اس اسکرب کو دیکھیں، فیشیل کی پروڈکٹ میں کبھی بھی اپنی انگلیاں نہ ڈالا کریں، اس سے جتنی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے ساری خراب ہو جاتی ہے. جسٹ اتنی کوانٹٹی ایک فیس کے لیے بہت ہے. یہ میں نے اتنی کوانٹٹی آپ کو دکھا دی ہے. اس کے بعد یہ اب ہم نے اس کا اسکربنگ مساج کرنا ہے 7 to 10 منٹس. ٹھیک ہے. اگر کسی کلائنٹ کے بہت زیادہ سینسٹیو اسکن ہے اور آپ سمجھتے ہیں ویسے اس کا اسکرب بہت کریمی فارم میں ہے، کوئی ہارڈ فارم میں نہیں ہے، تو آپ پتہ ہے کیا کریں، آپ پورے چہرے پہ اسکرب لگا کرنا 5 منٹ چھوڑ دیں. جس طرح ہم ماسک لگا کے چھوڑتے ہیں نا، اس طرح چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ 5 منٹ کے بعد 2 سے 3 منٹ کا مساج کریں. ٹھیک ہے. اور اپنے نوز اور جہاں پر آپ کو بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز زیادہ لگتے ہوں وہاں سے اچھی طریقے سے ربنگ کر کے اس کو نکالیں. مطلب نکالنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پن سے نکالیں، آپ ہاتھ کے مساج سے ہی جب اسپنج سے صاف کریں گے تو وہ نکل آئیں گے، اور اس کے بعد کریں. اور اگر اسکن سینسیٹیو نہیں ہے تو آپ اسی اسکرب کا 7 سے 10 منٹ تک مساج کریں. اب میں اس کا مساج کر رہی ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے مساج ویسے یہ میں ابھی نیک پہ آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ ویڈیو میں یہ فیس بھی آپ کو مل رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. مساج کا اسٹیپ ہمارے سب یہ اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح ہم فیشیل کرتے ہیں. ایک نارملی جو ہے جب ہم مساج کریم کے اسٹیپ پہ آئیں گے نا، پھر ہمارا ہاتھ بہت ریلیکسنگ والا چلنا چاہیے. اسکرب ہم لوگ نوز پہ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ نوز پہ ہمارے ڈسٹ، بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز، چن پہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اسکن پہ ہمارے چکس پہ یہ سارا کچھ نہیں ہوتا. اسکرب